نعت کے بقیہ اشعار کی تشریح۔ 7ویں جماعت عرب کا چاند، شعر نمبر 5، 6، 7، 8، بک عنابی، صنوبر، شاعر مولوی شفیع الدین نیّر، کفایت اردو، دھنک، شعر نمبر 5۔ فرمایا تم مسلم سارے آپس میں بھائی بھائی ہو، مل جل کر رہو، گھل مل کر رہو۔ مل جل کر رہو، گھل مل کر رہو، منظور جو اپنی بھلائی ہو۔ تشریح۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام سے آگاہ کیا اور اس دین کو ماننے والے مسلمان مسلم کہلائے اور اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا کہ اسلام پر چلنے والے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلتے ہیں، یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ شعر نمبر 6۔ فرمایا دور کرو تکلیفیں تم آفت کے ماروں کی، معذوروں کی، مجبوروں کی، بیماروں کی، بیچاروں کی۔ تشریح۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اس طرح مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے والوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ انصار اور مہاجر کا رشتہ ایک دوسرے کی مدد کرنے اور مل جل کر رہنے سے محبت اور بھائی چارے کا جذبہ پیدا ہوا۔ شعر نمبر 7۔ فرمایا جب تک قوم کوئی خود آپ درست نہیں ہوتی، تقدیر الہی بھی اس کی امداد پہ چست نہیں ہوتی۔ تشریح۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر ظلم ہو رہا ہو اس کا ساتھ دو، غریبوں، کمزوروں اور پریشانی میں مبتلا لوگوں کی مدد کرو تاکہ اللہ بھی تم پر رحم کرے۔ اسلام ہمیں نیکی کرنے اور بھلائی کا حکم دیتا ہے۔ شعر نمبر 8۔ وہ ماہ عرب ہی اے نیّر اپنا تو جہاں میں سہارا ہے، ہو جائیں فدا اسلام پہ ہم، یہ نام ہی ایسا پیارا ہے۔ تشریح۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک کوئی قوم خود اپنی حالت نہیں بدلتی تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی قسمت، اس کی تقدیر نہیں بدلتا، یعنی ہمیں برائیوں کو چھوڑ کر نیکی کے راستے پر چلنا چاہیے۔ جس سے ہمیں اللہ کی مدد بھی حاصل ہو اور ہم دنیا میں بھی بھلائی کی زندگی گزاریں۔